علی یا علی یا علی ہے نا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت حجۃ اللہ وانت باب اللہ وانت الطریق الی اللہ وانت النبأ العظیم۔ ابتدائی کلمات میں اصلاح میڈیا کے تمام ناظرین کی خدمت میں امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین امیر بیان و سخن زوج بطول ابو الحسنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ رجب ماہ امامت ہے، ماہ رجب ماہ ولایت ہے۔ ماہ رجب کا آغاز ہی ولادت امام پنجم باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا، پھر مختلف مناسبتیں، انہی مناسبات میں عظیم ترین مناسبت امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ میں ماہ رجب کے سلسلے میں ایک دو منٹ گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ 7واں اسلامی مہینہ ہے ماہ رجب۔ پڑھیے سورہ توبہ۔ کریم پروردگار نے مہینوں کی تعداد اپنے نزدیک 12 بتائی ہے اور پھر بیان کیا ہے کہ کتاب خداوندی میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے ہیں، جن میں یہ 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب محترم ہے، اور 3 مہینے مسلسل ذیقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام۔ ماہ رجب کا اسلام سے قبل مشرکین کو بھی انتظار رہتا تھا، مشرکین بھی غیر مسلمین بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اعظم نے تاکید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب گال تھپ تھپا لینا یا کان امیٹ لینا نہیں ہے۔ توبہ یعنی صدق دل سے انسان اپنے آپ کو حر بنا کر اپنے امام وقت کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کر لے اور ہر آن تیار رہے مالک کے حضور پیش ہونے کی خاطر۔ رب کریم ماہ مبارک رجب کی عظیم ساعات میں ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آپ یقین جانیے یہی وہ مہینہ ہے جس کے لیے پروردگار نے ایک خاص فرشتہ معین کیا، داعی نام ہے، 7ویں آسمان پر ہے، ہر رات ماہ رجب میں ندا دیتا ہے، کہاں ہیں خدا کی تسبیح کرنے والے بندے، کہاں ہیں خدا کے اطاعت گزار بندے، اور پھر کریم پروردگار بھی آواز دیتا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رحمت بھی میری اپنی رحمت ہے، بندے بھی میرے اپنے بندے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندے پروردگار مالک کریم کی جانب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو کریم پروردگار کی رحمتیں اسے اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں، ہمارے اپنے شہروں میں، حتیٰ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی اب شاپنگ مالز ہیں جہاں ڈسکاؤنٹ آفر چلتا ہے، 20% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ۔ جس طرح دنیا کے ان بازاروں میں، ان شاپنگ مالز میں ڈسکاؤنٹ رہتا ہے، اسی طرح کریم پروردگار نے بھی چند مہینوں میں ڈسکاؤنٹ رکھا ہے۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ ہے ماہ رجب۔ یہاں آؤ، صدق دل سے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضری درج کراؤ۔ مالک تمہاری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے اور تمہیں اپنے نزدیک کر لینے والا ہے۔ تم یقیناً تقرب الی اللہ کی منزلوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکتے ہو۔ پروردگار نے ضمانت لی ہے کہ فلاں مکان میں تمہاری دعا مستجاب ہے۔ مثال کے طور پر اجابت الدعاء تحت قبتہ، زیر قبہ امام حسین، جب ایک زائر حسینی دعا کے لیے اپنے دستے سوال کو دراز کرتا ہے، کریم پروردگار دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مسجد الحرام میں پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ مکان کی فضیلت ہے۔ کریم پروردگار نے مکان کو اہمیت دی ہے۔ کبھی کبھی پروردگار زمانے کو اہمیت دیتا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے
لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انہی زمانوں میں یہ ماہ رجب فصل عبادت بھی ہے، فصل بندگی بھی ہے، اور فصل بیان فضائل اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ بھی ہے۔ کریم پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رجب کی ان عظیم ساعتوں میں، ان عظیم لمحات میں امیر المؤمنین اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ کے نقوش حیات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے نبی اعظم کے جس فرمان کو سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، عالم اہل سنت جناب قندوزی حنفی نے جناب المودہ میں اسے نقل کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی انت حجت اللہ، آپ ہی حجت خداوندی ہیں، آپ ہی باب الہی ہیں، وانت طریق الی اللہ، خدا تک پہنچنے کا آپ ہی ذریعہ اور راستہ ہے۔ انسان آج کا مسلمان لاکھ سجدے کرتا رہے، لیکن اگر در امیر المؤمنین سے اس کی وابستگی نہیں تو پروردگار کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تقرب الی اللہ کی منزلوں سے انسان ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہوں 100,000 حج تیرے، لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا، حیدر کو چھوڑ کر امیر المؤمنین کی ولایت سے تمسک ضروری ہے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَأَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ، آپ ہی نبأ عظیم ہیں، وَأَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط علی حق نمسکہ، صراط مستقیم کون ہے؟ امیر المؤمنین یعصب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَأَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَأَنْتَ امام المسلمین، امام مسلمین کون ہے؟ امیر المؤمنین۔ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا امیر کون ہے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَخَيْرُ الْوَصِيِّينَ وَسَيَّدُ الصِّدِّيقِينَ، صدیق کون ہے؟ صدیق کا سردار کون ہے؟ صدیقین کا سید و سالار کون ہے؟ علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں یا علی انت الفاروق، اے علی آپ ہی فاروق اعظم ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، صدیق اکبر آپ ہی ہیں۔ وَإِنَّ حِزْبَكَ حِزْبِي وَحِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ، جو آپ کے لشکر میں وہی ہمارے لشکر میں، اور ہمارا لشکر حقیقت میں حزب خدا بندی ہے۔ وَإِنَّ حِزْبَ أَعْدَائِكَ حِزْبُ الشَّيَاطِينِ، اور جو آپ کے مد مقابل آئے گا وہ یقیناً شیطان کے لشکر کا سپاہی ہے۔ رب کریم ہمیں امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو درک کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کے تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق کرامت فرمائے۔ میں ایک روایت اور پیش کروں، عالم اہل سنت مسند احمد ابن حنبل نامی کتاب میں احمد ابن حنبل جیسے بزرگ عالم اہل سنت نے 1200 سال پہلے نبی اعظم کے اس فرمان کو نقل کیا، یا علی، اے علی 7 چیزوں کے ذریعے تم جس سے چاہو مقابلہ کرو، حتیٰ قریش کے افراد بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تمہارا ہم پلہ ہم وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ انت اولہم ایمانا باللہ، ایمان کی منزل میں سابق الایمان ہی نہیں بلکہ کل ایمان علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، خدا سے کیے گئے عہد کی وفاداری میں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ باوفا ترین انسان ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، امر الہی کے قیام میں تمام تر کوششیں آپ سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، لوگوں کے درمیان جب کچھ تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے تو آپ برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔ ہانی آپ کی بہن ہے، ہانی کو امیر المؤمنین نے بیت المال سے 20 درہم دیے۔ ہانی نے شکوہ کیا فلاں کنیز کو بھی آپ نے 20 درہم دیے، میں آپ کی بہن ہوں، آپ نے مجھے بھی 20 ہی درہم دیے ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا یہاں امتیاز کا ملا کو معیار یہ نہیں ہے، سب ایک نگاہ سے دیکھے جائیں گے، ہر کوئی بندہ پروردگار ہے، سب کے حقوق مساوی اور یکساں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر وَعَدَلُهُمْ فِي الرَّعِيَّةِ، رعایا کے ساتھ عدالت کا نفاذ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین جانیے امیر المؤمنین نے بہت ساری کوششیں کی، امیر المؤمنین اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام بھی ہوتے رہے، اس لیے کیونکہ اس دور کے حکام زمانہ نے امیر المؤمنین کی راہوں میں رکاوٹیں قائم کی اور سنت پیغمبر کا نعرہ لگانا شروع کیا، کھوکھلا نعرہ، لیکن امیر المؤمنین نے عدالت سے کبھی کوئی سودا نہیں کیا۔ امیر المؤمنین کی عدالت کا عالم یہ تھا کہ ایک مسیحی رائٹر یہ لکھتا ہے کہ علی اگر قتل کیے گئے، علی اگر شہید کیے گئے تو صرف اس لیے
کہ آپ عادل تھے، آپ لوگوں کے ساتھ عدالت والا برتاؤ کرنے والے تھے۔ سوچیے، یہ پیغام ہے عالم اسلام کے لیے، یہ پیغام ہے ان افراد کے لیے جو ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی راہوں میں رکاوٹیں ایجاد کی، وا سنتہ کے نعرے لگائے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، آج کے دور میں سیریا ہو، عراق ہو اور افغانستان ہو، لہو لوہان یمن ہو، یہ سب ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ موجودہ دور کے برسر اقتدار حکمرانوں تک امیر المؤمنین کی عدالت کے پیغامات کو پہنچانا ان ایام ولادت میں ہر عاشق امیر المؤمنین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں کاشتکار بھائی مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچنا چاہیے حکمرانوں تک کہ آئیے دیکھیے امیر المؤمنین نے کس انداز سے اپنی حکومت کے دوران لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، ایک حاکم کو رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر المؤمنین دنیا کے عام حکمرانوں جیسے حکمران اور خلیفہ وقت نہیں تھے۔ امیر المؤمنین حبل اللہ المتین ہے، امیر کائنات وسیع رسول ہے بلا فصل۔ آج دنیا میں سیاسی پارٹیاں آپ کے پیش نظر ہیں، ہر پارٹی اپنی پارٹی کے افراد کی جیب بھرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانے قربان جائیں امیر المؤمنین مولا الموحدین علی مرتضیٰ پر، جنہوں نے فقط اپنوں کا خیال نہیں رکھا ہے بلکہ غیروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ روایت ہے کہ مولا نے ایک ضعیف العمر انسان کو دیکھا جو صحیح طریقے سے راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ زمین پر ہاتھ پیر رگڑ کر کے راستہ طے کر رہا ہے۔ مولا کائنات نے سوال کیا، فقال امیر المؤمنین ما ہادا، مولا نے جب دیکھا کہ ایک پریشان حال مضطرب الحال بوڑھا ہے جو صحیح سے راستہ بھی نہیں طے کر پا رہا ہے، ناتوان ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، مسن ہے، معمر ہے، مولا پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ فقالو، مولا کے ارد گرد میں رہنے والوں نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین نصرانیون، اے مولا، اے امیر المؤمنین، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نصرانی ہے، یہ مسیحی ہے۔ امیر المؤمنین فقال، مولا فرماتے استعملتموہ حتی اذا کبر وعجز فمنعتموہ، جب تک اس کے اندر توانائی تھی، جب تک اس کے اندر طاقت تھی، جب تک یہ تمہارے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، جب تک یہ تمہارے لیے مفید تھا، تب تک تو تم نے اس سے خوب کام لیا۔ آج جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، آج جب یہ پریشان حال ہے، آج جب یہ مشکلات سے دوچار ہے، تو تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ مولا کہتے ہیں انفقوا علیہ من بیت المال، جاؤ بیت المال سے اس کے لیے انتظام کرو اور اس کی مشکلات کو برطرف کرو۔ عزیزان گرامی، یہ تنہا امیر المؤمنین نہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ امتیاز کہ یہ فیض رسان ہیں، ان کے ہاں خیر رسانی کا جذبہ ہے، تبھی تو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی ہادی علیہ الصلاۃ والسلام نے زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف اس انداز سے کیا، ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و منتہاہ و مأواہ، جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا تو آپ ہی اس خیر کی ابتدا بھی، آپ ہی اس خیر کی انتہا بھی، آپ ہی اس خیر کے سرچشمہ بھی، آپ ہی اس خیر کی اصل و اساس اور آپ ہی اس خیر کی فرع بھی۔ صرف اور صرف اپنوں کا خیال نہیں رکھا ہے، وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ امیر المؤمنین نے اپنے دوران حکومت و خلافت میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری رعایا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جسے 3 بنیادی سہولتیں نہ ملی ہوں، کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ ہم نے ابھی جشن منایا ہے 26 جنوری کے موقع پر۔ کیا آج ہندوستان کی تمام بستیوں میں آب شیری موجود ہے، آب زلال موجود ہے، میٹھا پانی موجود ہے؟ کیا رہنے کے لیے لوگوں کے پاس چھتوں کا انتظام ہے؟ کیا ہر کسی کے پاس کھانے کے لیے گیہوں ہے؟ توضیح طلب یہ مسئلہ ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنی دور حکومت میں لوگوں کے ساتھ عدالت کا برتاؤ کیا ہے، تبھی تو جار چرتاغ جیسا مسیحی اپنی زندگی کے تلائی 40 برس وقف کر دیا امیر المؤمنین کی عظمتوں کو اقرار کرنے کے لیے۔ جناب مسیح کے لیے انہوں نے قلم نہیں اٹھایا، اور جب کہنے والے نے کہا کسی اور ذات پر کچھ کام کریے تو ان کا یہی جواب تھا، معرفت تھی، بابصیرت تھا، اس نے یہی جواب دیا تھا جار جرداق نے، نہیں ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے علی مرتضیٰ کے لیے۔ اور پھر امیر المؤمنین کی عظمتوں کا اقرار کر کے جار جرداق نے یہی تو کہا تھا، یا علی انا لست بمسلم
فضلا ان اکون شیعیا ولکن احبک، اے علی شیعہ ہونا تو دور کی بات، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں آج نہج البلاغہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے امیر المؤمنین کے ارشادات و فرمودات کو اپنے جوانوں تک، اپنی خواتین تک، اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ آپ یقین جانیے، بڑی پیاری بات کہی ہے رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدد اللہ العالی نے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی انسان نہج البلاغہ کی تعریف تو کرے، لیکن نہج البلاغہ میں موجود امیر المؤمنین کے منشور حیات کو عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کی مثال اس مریض جیسی ہے جو ایک ماہر طبیب کے نسخے کو یا جیب میں رکھا رہے یا پھر اپنے شوکیس میں سجا لے اور اس نسخے کے مطابق دوا استعمال نہ کرے۔ امیر المؤمنین نے منشور حیات پیش کیا، امیر المؤمنین نے زندگی گزارنے کے زرین اصول بیان کیے، اب انہیں عملی جامہ پہنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ متاع دامن فکر و نظر نہج البلاغہ ہے، عروج دانش علم و ہنر نہج البلاغہ ہے، چراغ خانہ ذہن بشر نہج البلاغہ ہے، وہی حق آشنا ہے جس کے گھر نہج البلاغہ ہے۔ جو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یزداں بات کرتا ہے، زبان فاتح خیبر میں قرآن بات کرتا ہے۔ وہی انداز ہے جو انداز قرآن مجید کا ہے۔ تو ایک اہم صفت عدالت کا نفاذ، اور ہماری ذمہ داری ہے اس 13 رجب میں سن 1442 میں ہم نہج البلاغہ اپنے گھروں میں لائیں، خود بھی قرات کریں، خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کے درمیان بھی ان باتوں کو پیش کریں۔ پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا، جسے 1200 سال پہلے احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، وَأَبْصَرُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ وَعِزُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيًّا۔ یقیناً امیر المؤمنین امام عزت ہیں، امیر المؤمنین امام کرامت ہیں۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں التجا کی جائے، مولا آپ کی عزت کا واسطہ ہے، ہمیں بھی صاحب توقیر بنا دے۔ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، جہاں بھی پریشان حال افراد ہیں، جہاں بھی ظالمین سر اٹھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچا اور مظلوموں کی حمایت فرما۔ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم مظلوموں کے حامی ہیں، ہم ظالموں سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ ایک بار پھر 13 رجب کی آمد پر امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت کے پر مسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آپ سے خدا حافظی کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ، اللہم عجل لولیک